حضرت حوا کے بچے ہوتے تھے اور پلتے نہیں تھے، مر جاتے تھے۔ تو ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور حوا سے کہا کہ اب کا بچہ ہو جائے تو اس کا نام عبد الحارث رکھو، اور حارث نام شیطان کا ہے، حارث یہ شیطان کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی حضرت حوا نے کسی طریقے سے راضی کر لیا، اب کہ بچہ ہوا تو نام رکھا عبد الحارث۔ اس پر اللہ نے یہ شکوہ کیا ہے۔ اس پر حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ حدیث 3 وجہ سے معلول ہے۔ تین علتیں ہیں اس میں، اور یہ موقوف علی الصحابی تو ہو سکتی ہے، مرفوع نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے بڑا اعتراض یہ کیا ہے کہ حسن بصری نے جب اس آیت کی تفسیر شاگردوں کو کی ہے وہ متواتر ہے، تو یہ واقعہ اس میں بیان نہیں کیا ہے۔ اور ابن کثیر نے یہ بھی کہا کہ کیا ضرورت ہے آدم و حوا کو شرک کی نسبت کرنے کی، لیکن بصد معذرت چند باتیں عرض ہے حافظ ابن کثیر کی تحقیق کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ کہ ابن کثیر پہلا شخص ہے جو اعتراض کرتا ہے 747 کے بعد، اور 700 ہجری تک روایت پر اعتراض نہیں ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ مفسرین قاطبتاً قبول کر چکے ہیں سوائے ابن کثیر کے۔ اور تیسرا یہ کہ حسن بصری کا شاگردوں کو ہر دفعہ ایک واقعہ سنانا یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور روایت کے تحسین یا صحت کے لیے ان ائمہ اعلام خود ابن کثیر نے تسلیم کیا کہ اخرجہ الامام احمد فی مسندہ بسند جید، امام احمد کے مسند میں سند جید کے ساتھ ہے، اور ترمذی نے بھی حسنہ اس کی تحسین کی ہے، اور حاکم نے تو تصحیح کی ہے، اور تلخیص المستدرک میں ذہبی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا ہے۔ نسبت شرک کی آدم کی طرف نہیں ہے، حوا کی طرف ہے، اور حوا پیغمبر نہیں ہے۔ غیر نبی سے غیر ارادی صدور شرک ہو سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شاہ ولی اللہ نے اس واقعے سے انحراف کر کے تفسیر کی۔ شاہ ولی اللہ الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں وَإِلَى هَذِهِ النُّقْطَةِ أَشَارَ أَبُو الدَّرْدَاء حَيْثُ قَالَ لَا يَكُونُ أَحَدٌ فَقِيًّا حَتَّى يَحْمِلَ الْآيَةَ الْوَاحِدَةَ عَلَى مَحَامِلٍ مُتَعَدِّدَةٍ۔ لا یکون احد فقیًا، کوئی شخص فقی نہیں بن سکتا یہاں تک کہ حتی یحمل الآیت الواحدہ علی محامل متعددہ، مختلف محامل پر حمل کرے۔ وعلی ھذا الاسلوب کثیرا ما یذکر فی القرآن العظیم، اسی اسلوب پر بہت کچھ قرآن میں آیا ہے۔ سورتان سورۃ سعید یذکر فیہ بعض اوصاف السعادہ، وسورۃ شقی یذکر فیہ بعض اوصاف الشقاوہ، ویکون الغرض من ذلک بیان احکام تلک الاوصاف لا التعریض بشخص معین۔ اللہ تعالیٰ ان اوصاف کا ذکر کرتا ہے کہ لوگوں کی خصلت یہ ہے، مانگتے مجھ سے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ the patient had died before the doctor came۔ ڈاکٹر صاحب آ جاتے تو بس مریض بچ جاتے، تو ڈاکٹر صاحب کی والدہ، ڈاکٹر صاحب کی نانی، اس کا نانا، وہ کیوں مر گئے؟ ڈاکٹر کے گھر میں لا علاج بیماریاں ہوتی، لا علاج۔ اللہ اس کو اپنے حساب سے دکھاتا ہے۔
اللہ تعالی سورت سعید کے اوصاف ذکر کر کے اور سورت شقاوت کی اوصاف ذکر کر کے ان اوصاف اور اعمال کو متعین کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ کسی معین شخص کو۔ الفوز الکبیر صفحہ 23۔ یہ شاہ ولی اللہ نے ابن کثیر جیسے لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لیے اصول نکالا ہے۔ دیوبند کے اکابر علماء میں سے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب نے اس واقعے کو فوائد تفسیر میں نقل کیے اور کہا ہے کہ ایک حد تک اس کی صحت کا قول ہو سکتا ہے۔ اس لیے جن علماء نے اپنے بیٹوں کا نام حارث رکھا ہے، کم از کم ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ خود ہی اس کا نام رکھتے ہیں حارث، تو پھر وہ کیا نیک کام کرے گا؟ اور وہ حدیث جو آتی ہے وَأَعْدَلُهُمْ حارث، تو عادل کا معنی یہ ہے کہ مشرکانہ نام ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ چلے جب وضو کر کے آؤ، اٹھو ادھر سے رکھ لو، سوئے ہوا ہے وہ گنجا سوئے ہوئے۔ ہر نائم سے جب آپ پوچھیں گے آپ سوئے ہوئے، وہ کہے گا نا۔ کیوں؟ عزیر پیغمبر ہے، 100 سال سوئے نا۔ کم لبستا؟ قال لبست یوما او بعض یوم۔ اتنے بڑے پیغمبر جھوٹ تو نہیں بولتے۔ نائم کا یہی طریقہ ہوگا، اللہ ایک دن آدھا دن۔ اللہ نے کہا بل لبست مئۃ عام، بلکہ سو رہے ہو کافی دیر سے۔ جیسے درس شروع ہوا ہے یہ لڑکا سو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، باہمت غیرتی پھر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جاگتا ہوا تو بیٹھے تو کمال نہیں ہے، کمال تو یہ کہ نائم مردہ اٹھ بیٹھے تو یہ کمال ہے۔ النوم اخو الموت۔ اور قیامت کے دن جب اللہ اہل دنیا سے پوچھے گا کم لبستم، وہ کہے گا لبسنا یوما او بعض، بس یہی ایک جواب ہے۔ ہر سوئے ہوا آدمی آپ پوچھے کہ آپ سو رہے، وہ کہے گا نہیں۔ دنیا میں کوئی نائم نہیں ملے۔ اس سے پتہ چلا کہ نوم میں علم سلب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک مہمان آیا، اس کو چھوڑنے کے لیے میں رات کو گیا ایئرپورٹ۔ جب واپس آیا گیٹ کو تالے لگے ہوئے، چوکیدار اٹھتا نہیں ہے، طالب علم اٹھے، اتنے دروازہ بجانا پڑا کہ طالب علم اٹھ گیا۔ طالب علموں کا اٹھانا اور جاموس کا اٹھانا برابر ہے۔ نیچے اترے، آئے، اس سے چابی لے آئے، پتہ نہیں کہاں سے چابی لے آئے، گیٹ کھول لیا، ہم اندر آئے، ڈھونڈ رہے، چوکیدار نہیں ہے۔ کیسے چوکیدار ہے رات کا؟ خیر، ایک شان نام کا ملازم تھا، اس نے مجھے کہا کہ وہ تندور پر لیٹا ہوا ہے اور لحاف اوڑھ کر۔ ہم نے کہا کہ مولانا صاحب واپس آ رہے ہیں؟ نہیں، وہ مہمانوں کے ساتھ چلے گئے ہوائی جہاز میں۔ اتنی نیند کا غلبہ تھا اس کو۔ میں گیا، وہ تندور پہ لیٹا ہوا ہے اور لحاف 2-3 اپنے اوپر ڈالے۔ میں لحاف ہٹا کے میں نے کہا سو رہے ہو؟ کہا نہیں۔ وہی کہتے ہیں اس کو سویا ہوا نہیں کہتے، میں جاگ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ سوئیں گے کب؟ کہا جس دن میری ڈیوٹی نہ ہو۔ آج تو میری ڈیوٹی ہے، رات کو میں نہیں سو رہا ہوں۔ اچھا، عجیب بات ہے، سوتے میں دلائل دے رہا ہے۔ خیر، میں نے اسے دونوں ٹانگوں سے پکڑا اور تندور سے لے کے ان درختوں تک گھسیٹا اسے، تاکہ اس کی صحیح طرح نیند کھل جائے۔ دمرا چگے ہوا رہے ٹولے دنیا جمع شو لکه ټول خوب شولان دینا، میں تا ته پته ولګي چې ته څنګه ودی او چې نه زه ودنې